السلام علیکم۔ میرا نام اسد ہے اور ہم کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ جو ہم لوگوں نے باب پڑھا تھا اس کا نام تھا کشف المحجوب کی ابتدا۔ تو آج اسی چیپٹر کے ہم دوسرے حصے کو پڑھتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت نصیب کرے جان لو کہ میں نے اس عالم کو اللہ والوں کے لیے اسرار الہی کا محل، موجودات کو اس کی امانتوں کی جگہ اور مخلوق کو اس کے لطیف رموز کا مقام پایا ہے، اور جواہر، احراز، عناصر، فلکی، ارضی، اجسام اور مختلف طباع سب کے سب اس اسرار کا حجاب ہیں، اور مقام توحید میں ان میں سے ہر ایک کا اثبات شرک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو محل حجاب میں رکھا ہے، حتیٰ کہ ہر ایک طبیعت نے اپنی جگہ پر اسی کے حکم سے اطمینان پایا ہے اور اپنے وجود کی بنیاد پر توحید الہی سے حجاب میں رہ گئی ہیں، اور تمام ارواح اس عالم میں اس وجود کی آمیزش کی وجہ سے بے نیاز ہو گئیں اور تمام تر قربتوں کے باوجود اپنی نجات کے مقام سے دور رہ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرار الہی تک پہنچنا انسانی عقل کے لیے مشکل ہو گیا، اور قرب کے لطائف روحوں کے حق میں مخفی ہو گئے، یہاں تک کہ انسان سایہ غفلت میں رہ کر اپنے وجود کی وجہ سے حجاب میں ہو گیا ہے اور اپنے محل میں ظلماتی حجاب کی وجہ سے عیب دار بن گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اور نیز فرمایا، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر اپنے نور کا پر توڑ ڈال کر اسے روشن کر دیا۔ بس یہ حجاب ظلماتی عالم ناسوت میں خود اس کے اپنے مزاج کی وجہ سے واقع ہوا ہے، اور یہ اس کی طبیعت اور عقل کی وجہ سے ہے جو اس سے تعلق رکھتی اور اس میں تصرف رکھتی ہے۔ اسی لیے اس نے جہالت پر اکتفا کر لیا اور حق سے اس حجاب کو اپنے لیے دل و جان سے خرید لیا ہے، لہٰذا وہ کشف کے جمال سے بے خبر اور اسرار الہی سے روح گردانی کرتے ہوئے حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے اور اپنی نجات کے مقام سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے، اس نے نہ تو توحید الہی کی بو سونگھی، نہ جمال حدیث کا دیدار کیا، اور نہ ہی توحید کا مزہ چکھا ہے۔ وہ ترکیب عناصر کی وجہ سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے عاجز اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے روگرداں ہو گیا ہے، اور حیوانی خواہشات نے حیات ربانی کے بغیر اس کے نفس ناطقہ کو اس قدر مغلوب کر دیا ہے کہ اس کی تمام حرکات و جستجو حیوانات کی سی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اب کھانے، سونے اور نفسانی خواہشات کی تابعداری کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ان تمام باتوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: انہیں اس حال میں چھوڑ دیجیے کہ وہ کھائیں اور زندگی کے اسباب سے فائدہ اٹھائیں، اور دنیا کی خواہش انہیں غفلت میں مبتلا کر دے، پھر عنقریب ان کو سب حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان کی طبیعت کے حکمران نفس نے مسند الہی کو ان پر مخوی کر دیا، اور ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توجہ اور توفیق کی بجائے ذلت اور محرومی آ گئی، حتیٰ کہ وہ سب سرکش نفس کے تابع ہو گئے، جو سب سے بڑا حجاب اور برائی و شرارت کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ نفس ہمارا برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اب یہ کتاب کا آغاز کرتا ہوں اور مخفی مقامات اور حجاب سے تمہارا مقصود نکال کر تم پر ظاہر کرتا ہوں، اور اسے لطیف انداز بیان سے واضح کر دیتا ہوں، اور اہل ثنا کی عبارتوں کی تشریح کے ساتھ ساتھ مشائخ کا کلام بھی اس کے ساتھ ملاتا جاؤں گا، اور اس کی تائید میں عمدہ اور دل پذیر حکایات بھی بیان کروں گا، تاکہ تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو۔ اور علماء ظواہر میں سے جو شخص بھی اس کتاب میں غور کرے، اسے معلوم ہو جائے کہ علم تصوف کی بنیاد قومی اور اس کی شاخیں پھل دینے والی ہیں، اور تمام مشائخ اہل علم ہوئے اور اپنے تمام ارادات مسندوں کو تصوف کا علم حاصل کرنے پر ابھارتے، اور پھر اس میں مداومت کرنے کی تحریص دلاتے رہے، نہ وہ خود اور بیہودہ باتوں میں مبتلا اور غلط راہ پر گامزن ہوئے، اور نہ ہی اپنے مریدوں کو ایسا کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ بہت سے مشائخ طریقت اور علماء تصوف نے اس موضوع پر کتابیں لکھیں، اور اس کے معارف پر بڑی لطیف عبارات بھی ربانی علم اور خداداد بصیرت سے مضبوط دلائل قائم کیے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔